کہ جناب اجے مشرا کو صحت و تندرستی عطا فرمائیں تاکہ اسی طرح امن و امان کا وہ کام کرتے رہیں۔ انہوں نے جنگو ساداتا کے تعمیراتی کام میں 2100 روپیہ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب و کامرا بنائے۔ اب آپ کے سامنے مولانا حضرت علی شمسی صاحب آ رہے ہیں، آپ ان کی نعتوں کو، نبی کی باتوں کو سنیں۔ جو اشعار سمجھ میں آ جائے اس پر بھی سبحان اللہ کہیے گا، اور نہ سمجھ میں آئے تب بھی سبحان اللہ کہیے گا، کیونکہ سبحان اللہ الحمدللہ یہ قرآن عظیم کا کلمہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن عظیم کا کلمہ ہے جس کا پڑھنا، سننا، دیکھنا ہر اینگل اور ہر انداز میں ثواب ہی ثواب ہے۔ اب آپ کے سامنے مولانا غلام حضرت علی شمسی صاحب ہو رہا۔ ایک بار باواجب الحمد شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ محمد بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سید سرکار اعلیٰ حضرت علی رحمت الجوان کے نعت کے چند شعر سماعت مان۔ ایک مرتبہ اور حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ محمد بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ آواز کھول بھوئی کھول کرو شعر سماعت مان۔ کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنی نہ چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، چنی نہ چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ شعر سماعت مان۔ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن دمن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ تکبیر، تھوڑا ساؤنڈ اور بڑھائیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، کلام اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بڑے ادب کے ساتھ جتنے بھی لوگ کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں۔ تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ اور یہ شعر میں سماعت مان۔ تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری جھلک، تمہاری مہک، تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری جھلک، تمہاری مہک، زمین و فلک سے ماں کو سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے، چنی نو چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ آگے اتنا جگہ خالی، آپ لوگ جو کھڑے ہیں آ کر بیٹھ جائیے۔ تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ اور یہ شعر میدان محشر کو ماحول سامنے رکھیں اور شعر سماعت مان۔ خلیل و نجی
مسیح و شفیع سبھی سے کہیں بھی بنی خلیل و نجی مسیح و شفیع خلیل و نجی مسیح و شفیع سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے یہ بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے اور تاریخ کی روشنی میں یہ صرف اسمات مائیں یہ اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا اشارے سے چاند چیر دیا اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا اور گئے ہوئے وقت کو عصر کیا یہ تاب و تاوا تمہارے لیے گئے ہوئے وقت گئے ہوئے دن کو عصر کیا یہ تاب و توا تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے درود شریف پڑھی اللہ تھوڑا پیچھے رہیے بھیا यूट्यूबर हो ना انتے لنک کو منگانا ان کو کیا کروے کوئی دے فیس بک ہمارے لنک کے لیے کہاں کیسے دیکھے گا تو یوٹیوب پر لائیو چلا کرو نا ہاں یوٹیوب پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھی اللہ آگے جا آگے جا آگے جا چند شرح اور نعت پاک سماعت مان کیا لکھل با رے جا اب کیا لکھل با جیڈ آئی آپ لوگ تھوڑا تھوڑا اور کھسک کے آگے آ جائیں دیکھیے پاچھے ہمارے سارے نوجوان کھڑے ہیں پیروں سے ٹھیک ٹھاک ہیں جو بیچارے کمزور ہیں ان کے لیے ہم کچھ نہیں کہیں گے لیکن جو ٹھیک ٹھاک ہیں وہ تو آرام سے بیٹھ جائیں کہ حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں اور یہ شعر دیکھیں بروز حشر صفات کریں گے چن چن کر بروز حشر صفات
ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں۔ کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں۔ اور یہ آخری شعر سماعت مانا، پہنچ کے سدرہ پر روح الامین کہنے لگے، پہنچ کے سدرہ پر روح الامین کہنے لگے، یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں، یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں۔ کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں۔ ماشاءاللہ بڑی بہترین انداز میں لب و لہجے میں مولانا غلام حضرت علی شمسی صاحب کی نعتیں ہو رہی تھی، اور آپ بے دم سننے کا حق بھی ادا کر رہے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ نبی پاک کا جلسہ ہے۔ ایک چیز آپ اپنے ذہن و فکر میں بیٹھا لیں کہ یہ رسول اللہ کا جلسہ ہے۔ رسول اللہ کا جلسہ دنیاوی ساز و سامان کے اوپر ڈیپینڈ نہیں، وہ دنیا کی ریلیاں ہوتی ہیں، وہ دنیا کے کانفرنسیں ہوتے ہیں جو لوگوں کے بھیڑ بھاڑ پر، لوگوں کے ساز و سامان پر، لائٹ کے انتظام و انصرام پر، ٹینٹ کے بہترین ہونے پہ ڈیپینڈ ہوتے ہیں۔ یہ میرے آقا کا جلسہ ہے، قسم خدا کی۔ اگر سنی مسلمان کم ہی تعداد میں بیٹھ جائے، محبت سے بیٹھ جائے، رسول اللہ پہ درود شریف کا ورد کرتے ہوئے بیٹھ جائے، تو عزیزان ملت اسلامیہ ایسی محفلیں اللہ کی بارگاہ میں قبول کر لی جاتی ہیں۔ تبھی تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، اور اس محفل میں بیٹھنے والا آدمی خوش نصیب ہوتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب آئیے ان کے بعد پھر ایک اور نعت پاک سنیں۔ باہر سے آنے والا مہمان شاعر جن کا نام اس میں گرامی حافظ و قاری صاحب رضا امجدی ہیں، جو میں آپ کے روبرو کر رہا ہوں، اپنی بہترین آواز سے پہچانے جاتے ہیں، بہترین لب و لہجے سے پہچانے جاتے ہیں۔ میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی پیاری آواز میں نعت رسول پاک پیش کریں۔ بس اس شعر کے ساتھ کہ شعر جو سستے وہی شعر نکالے ہم نے، محبت سے ایک بار کہہ دیں سبحان اللہ، کہ شعر جو سچ تھے وہی شعر نکالے ہم نے، اپنے ہونٹوں پہ لگائے نہیں تالے ہم نے، اپنے ہونٹوں پہ لگائے نہیں تالے ہم نے۔ آیت الکرسی حفاظت کے لیے کافی ہے، آیت الکرسی حفاظت کے لیے کافی ہے۔ اپنے گھر میں کبھی کتے نہیں پالے ہم نے، اپنے گھر میں کبھی کتے نہیں پالے ہم نے۔ اور ایک اور شعر سن لیں کہ دل میں جو پل رہا تھا وہ احساس لکھ دیا، محبت سے ایک بار کہہ دیں سبحان اللہ، کہ دل میں جو پل رہا تھا وہ احساس لکھ دیا، جنت کو کربلا کے بہت پاس لکھ دیا، اور لکھی گئی، محبت سے ایک بار کہیں سبحان اللہ، لکھی گئی جو لفظ وفا کی بلندیاں، لکھی گئی جو لفظ وفا کی بلندیاں، ہم نے تو صرف حضرت عباس لکھ دیا۔ اب آپ کے سماعتوں کی دہلیز پر بہترین لہجہ نعت پاک کی صورت میں سماعت کریں، جس کو پڑھنے کے لیے حافظ و قاری ساحل رضا امجدی صاحب اور آپ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ جمدم کا درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔
نبینا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کلام الامام امام الکلام کے چند شعر سماعت فرمائیں. بکار خیش حیرانم بکار خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ بکار خیش حیرانم بکار خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ پریشانم 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 اغثنی یا رسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. شہاب کس نوازی کن شہاب کس نوازی کن طبیبا چار سازی کن شہاب کس نوازی کن طبیبا چار سازی کن کہ شہاب کس نوازی کن طبیبا چار سازی کن کہ مریض درد عصیانم مریض درد عصیانم اغثنی یا رسول اللہ کہ مریض درد عصیانم مریض درد عصیانم اغثنی یا رسول اللہ. اگر رانی وگر خانی غلامم آتا سلطانی اگر رانی وگر خانی غلامم آتا سلطانی اگر رانی وگر خانی غلامم آتا سلطانی کہ دیگر چیزیں نامی دانم دیگر چیزیں نامی دانم اغثنی یا رسول اللہ بکار خیش حیرانم بکار خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ. کہ رضایت سائل بے پر توئی سلطان لاتن ہے کہ رضایت سائل بے پر توئی سلطان لاتن ہے کہ شہاب بہرے عزی خانم شہاب بہرے عزی خانم اغثنی یا رسول اللہ پریشانم 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 اغثنی یا رسول اللہ. درود پاک پڑھیے گا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى عليه وسلم. منقبت شان امام حسین سماعت فرمائیں. ارشاد.
آپ ہیں میری عقیدت اے حسین ابن علی. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ میں ہے میری عقیدت اے حسین ابن علی. آپ میں ہے میری عقیدت اے حسین ابن علی. آپ ہیں میری عقیدت اے حسین ابن علی. آپ سے ہے مجھ کو نسبت اے حسین ابن علی. آپ سے ہے مجھ کو نسبت اے حسین ابن علی. آپ ہے میری عقیدت اے حسین ابن علی. سید و شودا کو تجھ کو مرتبہ ایسا ملا. سید و شودا کا تجھ کو مرتبہ ایسا ملا. سید و شودا کا تجھ کو مرتبہ ایسا ملا. تجھ پہ نازا ہے شہادت اے حسین ابن علی. تجھ پہ نازا ہے شہادت اے حسین ابن علی. تجھ پہ نازا ہے شہادت اے حسین ابن علی. کہ شان کیا دکھلائی ہے بعد شہادت آپ نے. شان کیا دکھلائی ہے بعد شہادت آپ نے. کر کے نیزے پہ تلاوت اے حسین ابن علی. کر کے نیزے پہ تلاوت اے حسین ابن علی. آپ ہیں میری عقیدت اے حسین ابن علی. آپ سے ہے مجھ کو نسبت اے حسین ابن علی. کہ عالم اسلام کو زندہ کیا ہے آپ نے. کہ عالم اسلام کو زندہ کیا ہے آپ نے. کہ آپ ہیں دین کی ضرورت اے حسین ابن علی. آپ ہے دین کی ضرورت اے حسین ابن علی. آپ سے ہے مجھ کو نسبت اے حسین ابن علی. کہ آپ کے فیضان سے کرب و بلا سیراب ہے. کہ آپ کے فیضان سے کرب و بلا سیراب ہے. رہبر راہ شریعت اے حسین ابن علی. رہبر راہ شریعت اے حسین ابن علی. آپ ہیں میری عقیدت اے حسین ابن علی. کہ مل گیا ابو سعد کو بھی کربلا کا فیض عام. مل گیا ابو سعد کو بھی کربلا کا فیض عام. مل گئی ہے تجھ سے سعادت اے حسین ابن علی. مل گئی ہے تجھ سے سعادت اے حسین ابن علی. آپ ہیں میری عقیدت اے حسین ابن علی. آپ سے ہے مجھ کو نسبت اے حسین ابن علی. السلام علیکم. سلام کرتا ہوں. دیکھا تھا نا
अरे पीछे रहो। बलग अलौला पे कमालिही कशफत तुजा पे जवालिही बलग अलौला पे कमालिही कशफत तुजा पे जवालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही सल्लु अलैहि व आलिही। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद मचलकर बोली सुभान अल्लाह और बुलंद से दोनों हाथों को उठाकर बोले या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद और दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफा के बाद। मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफा के बाद। और शायर कहता है कि इल्हाम की रिमझिम कहीं बारिश की घटा है, इल्हाम की रिमझिम कहीं बारिश की घटा है। ये दिल का नगर है कि मदीने की फिजा है, ये दिल का नगर है कि मदीने की फिजा है। एक बार तेरा नक्श कदम चूम लिया था, एक बार तेरा नक्श कदम, एक बार तेरा इल्हाम की रिमझिम कहीं बारिश की घटा है। ये दिल का नगर है कि मदीने की फिजा है, ये दिल का नगर है कि मदीने की फिजा है। एक बार तेरा नक्श कदम चूम लिया था, एक बार तेरा नक्श कदम चूम लिया था। अब तक ये फलक शुक्र के सजदे में झुका है, अब तक ये फलक शुक्र के सजदे में झुका है। और सूरज को उभरने नहीं देता तेरा हबशी, सूरज को उभरने नहीं देता तेरा हबशी। बेज़र को अबू ज़र तेरी चाहत ने किया है, बेज़र को अबू ज़र तेरी चाहत ने किया है। और खुर्शीद तेरे रह में भटकता हुआ जुगनू, खुर्शीद तेरे रह में भटकता हुआ जुगनू। वल्लैल तेरी नींद निगाही की अदा है, वल्लैल तेरी नींद निगाही की अदा है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। काफी बेहतरीन समात है। इस समात को देखने के बाद ये एहसास हो रहा है कि उसे दे दो ये लश्कर, उसे दे दो ये लश्कर जिसे लश्कर की जरूरत है। मियाँ हम तो हुसैनी है 72 की जरूरत है, मियाँ हम तो हुसैनी है 72 की जरूरत है। आइए बिला ताखिर व तमकीद मुल्क हिंदुस्तान का एक अजीम लहशा जिसे हम और आप शायर इस्लाम, शायर तरन्नुम बुलबुल बाग़ मदीना जनाब गुलाम गौस रिजवी खलीलाबाद के नाम से जानते हैं, वो आपके रूबरू होंगे। उनके आने से कब्ल नारे तकबीर और रिसालत के सदाओं को हवाओं में बुलंद कर और कहे नारे तकबीर, और जोर आवाज से बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न ईद मिलादुन नबी, रसूल आजम कॉन्फ्रेंस, उर्से ताज मोहम्मद शाह। एक शेर पढ़ता हूं कि जुल्म की शाखों से तीरों के परिंदे उड़ गए, जुल्म की शाखों से तीरों के परिंदे उड़ गए। रन में असगर के तबस्सुम की हवा चलने लगी और था अली असगर अभी तो घुटनियों पर चलने का दिन। तेरी उंगली थाम कर करबो बला चलने लगी, तेरी उंगली थाम कर करबो बला चलने लगी। ये जितने लोग इस्लामिया और रहमत अखाड़ा के खिलाड़ी लोग बैठे हैं, बताइए इतने नौजवान लोग, आओ यार आप लोग थोड़ा थोड़ा कसकिए। मैं गुजारिश कर रहा हूं कि बाबर ओबर जितने बैठे हैं वो चले आगे। नहीं तो एक शेर मुझे भी याद है, ये कौन है कि राह में लाचार बैठे हैं, मुसाफिर है सफर करने की हिम्मत हार बैठे हैं। गुलामे मुस्तफा होते तो आ जाते, यहाँ फैजी अलग बैठे हैं, लगता है कि चौकीदार बैठे हैं। ऐसे भी आला आला शेर है। बस मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि आप नज़्म ज़ब्त को महसूस करें। अब इनकी नाते सुने मोहब्बत से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिखमसतुन नत्फी बिहा हरुल वबाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तज़ा गुनाहुमा वल फातिमा। या रसूलल्लाह उन्जुर हालना या हबीबल्लाह इस्मा कालना इन्ननी फी बहरि हम्मिन मुगरकुन खुदेरी साहिलना अशकालना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।
अस्सलाम रहमतुल्लाहि तआला। सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ मौलाना गुलाम हादी आलम साहब का, जिनकी दावत पर हाजिरी का शर्फ हासिल हुआ। अल्लाह इस महफिल के सदके उनके घर में जो बलाएं आई हैं आने वाली हैं उसको रफ़ा दफ़ा फरमाए। आइए हुजूर जाने जाना की बारगाह में कोई भी लब खामोश न हो, सारे मिलके पढ़िए दुरूद शरीफ। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। गमे मुस्तफा जिसके सीने में गए, गमे मुस्तफा जिसके सीने में गए, सुन्नियों वो कहीं भी रहे मदीने में गए, वो कहीं भी रहे मदीने में गए। हुजूर अपनी महफिल में है जलवा फरमा, तो सुनियो समझ लो ये महफिल मदीने में गए, समझ लो ये महफिल मदीने में गए। दुखों ने तुमको जो घेरा है तो दुरूद पढ़ो, दुखों ने तुमको जो घेरा है तो दुरूद पढ़ो, और गर हाजिरी की तमन्ना है तो दुरूद पढ़ो, गर हाजिरी की तमन्ना है तो दुरूद पढ़ो। वाह पढ़ो दुरूद पढ़ो, पढ़ो दुरूद पढ़ो, मोमिनो करीने से हुजूर खुद ही चले आएंगे मदीने से, हुजूर खुद ही चले आएंगे मदीने से। मेरे कहने पे ना पड़ेगी, है ना, मेरे कहने पे ना पड़िए, शर्माना छोड़ दीजिए, सारी बावाज़ें बुलंद पढ़िए दुरूद शरीफ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कलाम आला हजरत कौन कौन सुनेंगे? सारे सुनेंगे इंशाअल्लाह। इको अगर चालू तो हम हाँ वहाँ से बाबा से बुलंद दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बलगल उला बिकमालिही, बलगल उला बिकमालिही, कशफ दुजा बिजमालिही, बलगल उला बिकमालिही, कशफ दुजा बिजमालिही, हसूनत जमी व खिसालिही, हसूनत जमी व खिसालिही। बोलो सल्लो अलैहि व आलिही, सल्लो अलैहि व आलिही, बोलो
صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ وہ کمال حسن حضور گئے کہ گمان نقص جگہ نہیں وہ کمال حسن حضور گئے کہ گمان نقص جگہ نہیں یہی پھول کار سے دور گئے یہی پھول کار سے دور گئے یہی شمع گئے کہ دھواں نہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ سر لا مکان سے 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 طلب ہوئی سوئے منتگا وہ چلے نبی سر لا مکان سے طلب ہوئی سوئے منتگا وہ چلے نبی کوئی گد گئے ان کے عروج کے کوئی گد ہے ان کے عروج کی بولو صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ تیرے آگوں گے دبی لچی فزگار رب کے بڑے بڑے تیرے آگوں گے 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 دبی لچی فزگار رب کے بڑے بڑے کوئی جانے منہ میں زبان نہیں کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں صلو علیہ وآلہ نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت جناب غوث غلام غوث رضوی صاحب قبلہ نعرے تکبیر رسول اعظم کانفرنس صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ کرو تیرے نام پہ جا فدا بس ایک جا جو جگہ فدا کرو تیرے نام 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 پہ جا فدا بس ایک جا جو جگہ فدا تو جگہ سے بھی لگی جی بھرا تو جگہ سے بھی لگی جی بھرا تو جگہ سے بھی لگی جی بھرا کرو کیا کروڑوں جگہ نہیں صلو علیہ وآلہ بولو صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ کرو مدغا اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا کرو مدغا اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا دیکھو 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 میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا الہ نہیں صلو علیہ وآلہ بولو صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ اللہم صل وسلم وبارک علیہ باواز پر اللہم صل علی
سیدنا صفینا نبینا مولانا محمد و علی محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نبی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عالم پھر زمانہ میں چار جانب نگار یکتا تمہیں کو دیکھا. پھر زمانہ میں چار جانب نگار یکتا تمہیں کو دیکھا. حسین دیکھے جمیل دیکھے پر ایک تم سا تمہیں کو دیکھا. کہتے گئے گی سب جن و بشر سرکار کے جیسا کوئی نہیں. سرکار کے جیسا کوئی نہیں. سرکار کے جیسا کوئی نہیں. دیتا ہے گواہی شجر و بجر دیتا ہے گواہی شجر و بجر. سرکار کے جیسا نہیں نا کوئی نہیں. دیتا ہے گواہی شجر و بجر. سرکار کے جیسا کوئی نہیں نا کوئی نہیں. بے جان درختوں تو وہ جب دے حکم تو دوڑا جائے. بے جان درختوں تو وہ جب دے حکم تو دوڑا جائے. دے حکم تو دوڑا جائے. میٹھی میں پکارے کنکر یہ میں پکارے کنکر یہ. سرکار کے جیسا کوئی نہیں نا کوئی نہیں. میٹھی میں پکارے کنکر یہ. سرکار کے جیسا کوئی نہیں نا کوئی نہیں. صدیق عمر عثمان علی سرکار کے دل کے ٹکڑے گئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. مفتی سلمان رضا، مفتی سلطان رضا سیوانی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. صدیق عمر عثمان علی سرکار کے دل کے ٹکڑے گئے. سرکار کے دل کے ٹکڑے گئے. اصحاب تو سارے جنتی گئے. ان چار کے جیسا کوئی نہیں نا کوئی نہیں. اصحاب تو سارے جنتی گئے. ان چار کے جیسا کوئی نہیں نا کوئی نہیں. اوصاف تو سب نے پائے پر حسن میں تم سا کوئی نہیں. کہاں مجنوں میں کوئی مثل لیلا ہو نہیں سکتا. کہاں فرغاد میں شیری کے جیسا ہو نہیں سکتا. کہاں مجنوں میں کوئی مثل لیلا ہو نہیں سکتا. کہاں فرغاد میں شیری کے جیسا ہو نہیں سکتا. زلیخا نے کہاں یوسف سے اچھا ہو نہیں سکتا. کہاں ان سب سے میں نے سبھی ممکن ہے مگر سن لو محمد دوسرا دنیا میں پیدا ہو نہیں سکتا. آصاف تو سب نے پائے پر حسن میں تم سا کوئی نہیں. پر حسن میں تم سا کوئی نہیں. آدم سے جناب
جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں، نانا کوئی نہیں، آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں، نانا نانا کوئی نہیں، وہ غم پہ کرم فرمائیں گے اور روزے پر بلوائیں گے، جاتے ہوئے دیکھا گئے غریبوں کو مدینے، وہ پاس کروڑوں تو بلائے نہیں جاتے، وہ غم پہ کرم فرمائیں گے اور روزے پر بلوائیں گے، اور روزے پر بلوائیں گے، پیش کریں رے جانو جگر ہم، پیش کریں رے جانو جگر سرکار کے جیسا کوئی نہیں، نانا کوئی نہیں، پیش کریں رے جانو جگر سرکار کے جیسا کوئی نہیں، نانا کوئی نہیں، ان جیسا نہیں آیا اب تک، ان سا نہ کوئی آئے گا کبھی، ان جیسا نہیں آیا اب تک، ان سا نہ کوئی آئے گا کبھی، ان سا نہ کوئی آئے گا کبھی، جبریل بھی کہتے ہیں اختر، جبریل بھی کہتے ہیں اختر، سرکار کے جیسا کوئی نہیں، نانا کوئی نہیں۔ حضرت کو کہیں جانا ہے تو ان کی ٹرین ہے تو ان کی تقریر ہو جائے انشاءاللہ، اگر ٹائم رہا تو میں پڑھوں گا، ورنہ السلام علیکم۔ سبحان اللہ، بڑی بہترین انداز میں نعت پاک سماعت کر رہے تھے اور آپ بھی اس کا حق بھی ادا کر رہے تھے، جا بجا کہیں کہیں سبحان اللہ اور ماشاء اللہ کی صدا بلند کر رہے تھے۔ اب آئیے نعت و منقبت کے سلسلے کو تھوڑی دیر کے لیے موقوف کیا جائے اور ایک بہترین آواز جو سرزمین سیوان سے نکل کر پورے ہندوستان کو اپنا دیوانہ بنا چکا ہے، میں آنے والے مہمان خصوصی حضرت علامہ و مولانا مفتی سلطان رضا سیوانی صاحب کو خطابت کے لیے آپ کے روبرو کر رہا ہوں، ایک اصلاحی خطاب جس سے قوم و ملت کو مکمل طور سے فائدہ حاصل کیا جا رہا ہے، جن کے نام جا بجا اشتہاروں میں آئے دن دیکھے جا رہے ہیں اور الیکٹرک میڈیا کے ذریعے ان کی تقاریر کو سنے بھی جا رہے ہیں۔ اب آئیے بغیر کسی تمثیل و تمہید کے ایک بہترین خطاب نایاب کی صورت میں مکمل قرآن و حدیث کے حوالے سے سننے کے لیے پورا مجمع اپنے آپ کو مکمل طور سے اٹینڈ کر لے اور ان کے خطاب کو سنے، اور ان کے خطاب کو سننے کے بعد ان تمام تقریر کو اپنے عملی زندگی میں لانے کی کوشش کریں، اس شعر کے ساتھ کہ ہم سے کیا پوچھتے ہو بخشش کا وسیلہ کیا ہے، ہم سے کیا پوچھتے ہو بخشش کا وسیلہ کیا ہے، ہم تو غلامان محمد ہیں، ہمارا کیا ہے، پنجتن اپنے خدا اپنا، صحابی اپنے، پنجتن اپنے خدا اپنا، صحابی اپنے، ارے نجدیوں تم تو بتاؤ کہ تمہارا کیا ہے، ارے نجدیوں تم تو بتاؤ کہ تمہارا کیا ہے، دائرے میں سمٹ کے آیا ہے، محبت سے ایک بار کہہ دیں سبحان اللہ، کہ دائرے میں سمٹ کے آیا ہے، ہر روایت سے ہٹ کے آیا ہے،
दायरे में सिमट के आया है, हर रिवायत से हट के आया है। कह दो आका के दुश्मनों से, कह दो आका के दुश्मनों से कि शेर वापस पलट के आया है, शेर वापस पलट के आया है। आइए हजरत का इस्तकबाल नाराए तकबीर और रिसालत की सदाओं में कर लें और बिल्कुल बुलंद आवाज से नारा लगाएं। ये इनके लिए और हम सब के लिए नए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न रसूल आजम कॉन्फ्रेंस, मसल के आला हजरत, नारे तकबीर। अब आपके सामने हजरत दोहरा। तो नहीं चल रहा है हाँ? मेंबर नूर पे तशरीफ फरमा हमारी जमात के बावकार मुक़द्दस उलमाए ज़बील एहतराम, हुफ़ाज़े किराम, असातिज़े किराम, शुराए बज़्म मोहब्बत, जुमला हाज़िरीन बज़्म मोहब्बत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वलिय्यिही वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल यस्तविल लज़ीना यअलमूना वल लज़ीना ला यअलमून। सुब्हानअल्लाह। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारे जहान के मरकज़े अक़ीदत मुस्तफ़ा जाने रहमत, शम्ए बज़्मे हिदायत, हुज़ूर अहमद मुज्तबा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह आलिजाह में जी लगाकर हदिया दुरूद सलाम पेश करें और बावाज़े बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मोहम्मद मादनी जूद वल करम, मंबईल इल्म वल हिल्म वल एकम, बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह, दाइमन अबदन अबदा। पैकर खुलूस व वफा हज़रत अल्लामा व मौलाना सलीमुद्दीन कादरी साहब का हुक्म हुआ। फ़कीर आफराद की दहलीज तक हाजिर आया। बहुत लंबा सफ़र तय करके भी मैं आया और बहुत लंबा सफ़र तय करके मुझे जाना भी है, लेकिन हजरत का हुक्म था। मैंने तो हजरत से माजरत के लिए फ़ोन किया था कि कोई सूरत बन जाए तो माफ़ कर दें, तो इन्होंने कहा आपको मैं तो माफ़ कर दूंगा मगर गांव वाले मुझको माफ़ नहीं करेंगे। डॉक्टर इकबाल ने कहा कि दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों के चट्टानों पर। तुम सईद भी हो मिर्जा भी हो अफगान भी हो, सच बताओ कि क्या तुम मुसलमान भी हो। ज़बाने पढ़ भी लिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। यकीनन आज पूरे मुल्क में जो हमारी पोजीशन है, हम चाहे कितना हूं अमीर हो जाए, जमाना हमें अक़लियत कहता है। आप चाहे कितना हूं तरक्की कर लीजिए,
لیکن زمانہ آپ کو پسماندہ کہتا ہے. اس وقت پوری دنیا میں جتنے مسائل آپ کے سامنے ہیں اور بالخصوص ملک ہندوستان میں جتنے مسائل ہیں، ان تمام مسائل کا صرف ایک حل ہے، اور اس حل کا نام ہے پاور آف ایجوکیشن. سب کا ایک حل ہے. اگر آج آپ نے اس پہ دھیان نہیں دیا تو اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی آتی ہو جس رزق سے پرواز میں کوتاہی. آپ اقلیت میں ہیں، مگر اقلیت میں رہ کر اکثریت پہ غالب آنا ہے تو تلوار کی ضرورت نہیں، تیر کی ضرورت نہیں، لشکر جرار کی ضرورت نہیں، بلکہ جس چیز کی ضرورت ہے اس کا نام ہے علم. آپ دولت سے کسی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، مگر علم، اگر آپ کے پاس ایجوکیشن ہے، آپ کے پاس کوالیفیکیشن ہے، آپ کے ہاتھوں میں قلم کی طاقت ہے، تو انشاءاللہ ایک تنہا شخص پورے ضلع پہ بھاری پڑ سکتا ہے، تنہا ایک شخص پورے ملک پہ بھاری پڑ سکتا ہے، تنہا ایک شخص کی آواز کروڑوں ظالموں کی آواز کو دبا سکتی ہے. آج سوشل میڈیا کی زہریلی ہواؤں نے ہمارے نوجوانوں کے دلوں سے نبی کی محبت کو نکال دیا. سوشل میڈیا کی زہریلی ہواؤں نے ہماری قوم کی بیٹیوں کو مرتد بنا دیا. آج جس دھڑلے سے ہماری قوم کی بیٹیاں اپنی عزت و آبرو کا سودا کر رہے ہیں، یہ صرف دیکھنے کا مقام نہیں بلکہ رونے کا مقام ہے. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ وہ اندھیرا ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پر تھے، روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور ہمیں. یقیناً جس دور میں ہم اور آپ جیوت اور زندہ ہیں، یہ دور الہاد بھی ہے، دور ارتداد بھی ہے، فتنوں کا دور ہے. عجیب فتنے ہیں، کوئی ہمارے ایمان پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے، کوئی ہمارے کردار پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے، کوئی ہمارے اخلاق پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے، کوئی ہمیں مرتد بنانے کی فکر میں ہے، کوئی ہماری بیٹیوں کو بے حیا بنانے کی فکر میں ہے، کوئی ہمارے نوجوانوں کو شرابی اور جواری بنانے کے فکر میں ہے، کوئی ہمارے بچوں کو ماں باپ کا نافرمان بنانے کے فکر میں ہے، کوئی ہمیں بے نمازی بنانے کے فکر میں ہے. لیکن ان تمام فکر کے باوجود میں آپ سے کہوں گا، حالات اتنے نہیں بگڑے ہیں جتنا آپ حالات کا رونا رو رہے ہیں. بگڑنے والے ہیں، اس سے پہلے آپ سمجھ جائیے حالات تو اس وقت بگڑے تھے جب نبی کو کلمہ حق کی صداقت، کلمہ حق کو اعلان کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی. حالات تو اس وقت بگڑے تھے جب میدان طائف میں نبی پہ حق و صداقت کی تبلیغ کے بدلے میں پتھر چلائے جا رہے تھے. حالات تو اس وقت بگڑے تھے جب شعب ابی طالب میں 3 سال کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو قید کر دیا گیا. حالات تو اس وقت بگڑے تھے، حالات تو اس وقت بگڑے تھے میاں جب سرکار کے وصال کے بعد کچھ لوگوں نے زکات دینے سے انکار کر دیا. حالات تو اس وقت بگڑے تھے جب یزید جیسا ظالم و جابر شخص تخت پہ بیٹھ کر شریعت کی بغاوت کر بیٹھا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آج حالات کتنے بگڑے ہیں؟ کیا آپ کو کوئی نماز پڑھنے سے روک رہا ہے؟ کیا آپ کو کوئی قرآن کی تلاوت سے روک رہا ہے؟ کیا آپ کو کوئی شکشا گرہن کرنے سے روک رہا ہے؟ کیا آپ کو کوئی علم حاصل کرنے سے روک رہا ہے؟ نہیں. تمام بگڑے ہوئے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے نبی نے صحابہ کو تعلیم سے نوازا، میاں علم سے نوازا. صحابہ کرام نے اپنے علم و اخلاق و کردار کے بدولت حضرت عمر ابن خطاب جب خلیفۃ المسلمین بنے تو آدھی دنیا سے زیادہ پر اسلام کا پرچم لہرا گیا. آپ ذرا سا سوچئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس خاکے گیتی پر تشریف لے آئے، شراب عام ہے، جوا عام ہے، زنا عام
आम है, बेहयाई आम है। सगा बेटा बाप के मरने के बाद माँ को बांधी और नौकरानी बना करके रख लेता है। समाज में निकाह का तस्वुर नहीं है, भाई भाई का दुश्मन है, जानवर की जगह इंसानों की मंडियां लग रही है। ऐसे बिगड़े हुए माहौल में जबकि सारे लोगों ने अलग अलग माबूदाने बातला को अपने हिस्से में रख लिया है, ऐसे बिगड़े हुए माहौल में अगर संवारने के लिए अल्लाह ने किसी जात का इंतखाब किया तो